اور حضرت حسین کے خلاف ان کی سنت پہ پھر عمل ہو رہا ہے، اور کسی یزید کو پکڑ کے ذبح کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مارا جا رہا ہوتا ہے، اپنے جسم کو زخمی کیا جا رہا ہوتا ہے، دین بدنام ہو رہا ہے۔ اور نیشنل جغرافک والوں نے پکڑ کے وہ فلم بھی بنا دی ہوئی ہے ٹیبو، وہ پوری دنیا کے جو مذاہب میں جو لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں نا، وہ سارا کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی والے واقعے کو یاد کرنے کے لیے کوئی سلیپ پہ چڑھ رہا ہے تو وہ کیل ٹھوک کے، تو ہر سال وہ چڑھتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں جناب اپنے جسم پہ نشان باندھے، زنجیر زنی، بالکل سیم یہی چیزیں جو اہل تشیع تو مجھے کہتے ہوئے شرم آتی رافضیوں کے ہاں آ چکی ہے۔ افسوس، تابوت نکالے جاتے ہیں، تعزیے نکالے جاتے ہیں، گھوڑے، اور یہ حضرت حسین کا ذوالجناح بھی نہیں ہے، گھوڑوں کے نیچے سے گزرا جاتا ہے، معاذ اللہ، زنجیر زنی ہوتی ہے۔ محرم کے مہینے میں تو ہتھیار ویسے ہی چلانا کافروں کے خلاف بھی حرام ہے، کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حضرت حسین کے خلاف ان کی سنت پہ پھر عمل ہو رہا ہے، اور کسی یزید کو پکڑ کے ذبح کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مارا جا رہا ہوتا ہے، اپنے جسم کو زخمی کیا جا رہا ہوتا ہے، دین بدنام ہو رہا ہے۔ اور نیشنل جغرافک والوں نے پکڑ کے وہ فلم بھی بنا دی ہوئی ہے ٹیبو، وہ پوری دنیا کے جو مذاہب میں جو لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں نا، وہ سارا کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی والے واقعے کو یاد کرنے کے لیے کوئی سلیپ پہ چڑھ رہا ہے تو وہ کیل ٹھوک کے، تو ہر سال وہ چڑھتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں جناب اپنے جسم پہ نشان باندھے، زنجیر زنی، بالکل سیم یہی چیزیں جو اہل تشیع تو مجھے کہتے ہوئے شرم آتی رافضیوں کے ہاں آ چکی ہے۔ شرم کا مقام ہے، اسلام کی بدنامی ہو رہی پوری دنیا میں۔ اور میں نے گستاخانہ فلم والے لیکچر میں بھی کہا تھا، مسئلہ نمبر 49 والا، کہ ایک شیعہ عالم نے ٹی وی پہ آ کے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو مسلمان توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور اپنی جائیداد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، غیر مسلمانوں کو کیا امیج جاتا ہے کہ مسلمان کس قسم کے لوگ ہیں؟ تو میں نے اس میں جملہ ایڈ کیا تھا، بالکل آپ نے صحیح کہا، جب آپ اپنے آپ کو چھریاں مار رہے ہوتے ہیں اس وقت غیر مسلموں کو کیا امیج جاتا ہے؟ اور کوئلوں پر ماتم، کوئلے تو کربلا میں ہی کوئی نہیں تھے، کوئلوں پر ماتم کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت غیر مسلموں کو کیا امیج جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے؟ کتنا غلط امیج جاتا ہے۔ اور واقعہ کربلا کی وہ جو میں نے شروع سے ایک جملہ بولتا آ رہا ہوں کہ سنیوں اور شیعوں دونوں نے بیڑا غرق کیا ہے واقعہ کربلا کی حرمت کا، اس سے جو سبق سیکھنا چاہیے تھا دونوں نے نہیں سیکھا، اس کا رخ ہی بالکل جو ہے وہ بدل کے، اور یہ سارا کا سارا وہ روٹی کا چکر ہے۔ مسئلہ نمبر 51، رزق حرام۔ یہاں میں یہ 3 حدیثیں آپ کو بیان کر دوں، بہت کریٹیکل ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، دونوں کتابوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رخساروں کو پیٹا، گریبان کو پھاڑا اور جاہلیت کی سی پکار پکاری، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ولیعوذ باللہ۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت چلانے والی عورتوں اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اعلان برات کر چکے ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایسا۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشن گوئی فرما دی کہ میری امت مسلمان ہو کر بھی 4 ایسے کام ہیں جاہلیت کے زمانے کے، یہ نہیں چھوڑے۔ نمبر 1، حسب نسب پر فخر کرنا کہ میں اونچے خاندان کا ہوں، یہ نہیں چھوڑے، اور یہ معذرت کے ساتھ یہ زیادہ تر سیدوں میں ہی آ چکا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اے امتیاں دی یہ گل ہے تو امتیاں دی یہ گل ہے، ہمیں امتی کہہ رہے ہوتے تو ہم تو بھائی آپ کے امتی تو نہیں ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امتی تو آپ بھی ہیں، ٹھیک ہے آپ کا مرتبہ، اگر آپ اوبیڈینٹ ہیں تو ہم سے بڑھ کر، لیکن اوبیڈینٹ نہیں ہے پھر نہیں۔ دوسرا، نسب میں تان کرنا، ہمارے پنجاب میں تو بہت زیادہ رائج ہے، نائیاں نہ منڈا ہے، لوہارا نہ منڈا ہے، نسب میں تان کرنا کسی کے۔ نمبر 3، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، یہ تو اب ٹی وی پہ آ رہا ہے، وہ ستارے دیکھنے والے سابقہ لانے والے لوگوں کو بلایا ہوتا ہے، اور وہ جناب جو ہے قرآن کی آیات پڑھ کے اس کا مطلب جو ہے وہ قرآن سورہ شورا میں جو آیت ہے کہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، کہ تم نے برے کرتوت کیے تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تم پہ، تو کہتا ہے یہ دیکھیں ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ لکیروں کا ذکر ہے قرآن میں، یہ دیکھیں یہ جاہلوں کا حال ہے، قرآن سے لکیریں ثابت کر رہے ہیں، اعلیٰ اس میں آنا چاہیے تمہاری لکیروں کی وجہ سے، یہ نہیں ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو محاورہ ہے عرب کا۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنا، یہ 4 جاہلیت کے کام میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی، اور فرمایا نوحہ کرنے والی عورت
اسی صحیح مسلم کی حدیث میں اگر توبہ کے بغیر مر گئی تو قیامت والے دن گندک کی قمیض اور خارش کی چادر اس پر ڈال دی جائے گی، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف سنیوں کے ہاں حدیثیں ہیں، اہل تشیع کے ہاں اس سے بھی سخت حدیثیں ہیں، ابھی ٹائم نہیں ورنہ میں وہ بیان کر دیتا۔ وہاں تو تقریباً یہ ماتم اور یہ تمام کرنا کفر کے قریب ہے۔ اہل سنت کی سے زیادہ سخت حدیثیں اہل تشیع کے ہاں ملتی ہیں ماتم اور ان چیزوں کے خلاف، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ سنی 95% بخاری اور مسلم کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہے، سوائے چند بچارے اہل حدیثوں کے 95% نہیں پڑھ رہے، تو کیونکہ بخاری مسلم پڑھی نہیں ہوئی انہوں نے۔ اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہاں بھی انہوں نے اپنی کتابیں پڑھی کوئی نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو ایران کی ریولوشن کے بعد آپ کچھ ترجمے کتابوں کے ہونے شروع ہیں، ورنہ تو ان میں تو زیادہ یہ جو بات مشہور ہے کہ یہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، اہل تشیع کے ہاں تو قرآن پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے ترجمے کے ساتھ۔ اس طرح بیان کیا مولوی نے قرآن کو، ادھر بھی کیا ہوا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہاں پر میں وہ بات بھی تلخ کر دوں جو پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں نا بھائیوں، جلوس روڈز بلاک کر کے، ٹریفک کو بلاک کر کے، یہ جو انڈیا پاکستان کا گندا کلچر کہ جب تک ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے ہمارا پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں ہوگا، 8-10 مریض نہ مر جائیں جب تک جو ہے ایمبولینس کے اندر ٹریفک کے پھنس جانے کی، یہ مذاق نہیں ہے، ہم نے خود دیکھا ہے یہ چیز۔ کئی دفعہ تو عورتوں کی ڈیلیوریاں جو ہے نا وہ رکشوں کے اندر یہ پاکستان میں ہو چکی ہیں، خبریں آ چکی ہیں صرف ٹریفک کے بلاک ہونے کی وجہ سے۔ کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے، نہ بریلویوں کو اجازت ہو 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنے کی اوپنلی سڑک پہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سرمنی منانے کی، وہ بات الگ ہے، یا شیعہ 10 محرم کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہیں، کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی گراؤنڈ میں اجازت دیں، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں، جو مجلس کرنی ہے یا کوئی پروگرام کرنا ہے کسی مقبر میں۔ اہل حدیثوں کو بھی کوئی اجازت نہ دی جائے کہ یہ جو ہے وہ حرمت رسول ریلیاں اور یہ جو یکجہتی کشمیر ریلیاں یہ جو گورنمنٹ نکلواتی ہے ایجنسیوں کے لوگ، یہ کہ آپ نکالیں، یہ کام بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سڑکوں پہ کسی کو یہ تماشا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کنٹرول انوائرمنٹ میں وہ بھائی خود کا حملہ آور جو ہے وہ حملہ کرے گا، فوجی مر جاتا ہے تو اس کی تو نسلیں سنور جاتی ہیں، نسلیں، اتنا پیسہ ملتا ہے، لیکن عام آدمی جب سڑک پہ مرتا ہے نا اس کے بچے بھوکے مر جاتے ہیں، ایک کمانے والا ہوتا ہے۔ تو فوجیوں کو تو پھر بھی پیسے مل جانے ہیں مرنے کے، مویا 1.25 لاکھ دا جس کو کہتے ہیں، زندہ لاکھ دا تے مویا 1.25 لاکھ۔ آپ کو کسی نے کچھ نہیں دینا، غریب عوام مر رہی ہے اور وہ دشمن ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کوئی اسلام کی طرف سے obligation تو ہے نہیں کہ آپ نے ضروری جلسے جلوس کرنے ہیں، یہ آپ نے خود سے چیزیں ایڈ کی ہیں۔ تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز، میں ان کو بدعت نہیں کہتا، بدعت نہیں کہتا، میں زیادہ کہتا ہوں ثابت نہیں ہے، اور میں خود کرنے کا اس طریقے سے مینج فارم میں قائل نہیں ہوں۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، فتویٰ بازی ہم کسی پر نہیں کرتے۔